अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पहुंच गए तकरीबन मुज़फ़्फ़राबाद के पुल पर। तो यहाँ पर और यहाँ से नीचे आप देखेंगे ये जगह, ये कौन सी जगह है? ये नीलम पॉइंट को आला सर। अच्छा, ये वहाँ कश्मीर है, ये वो KPK कश्मीर है, ये KPK है ना, दरमियान में ये पुल है खाली। हाँ जी। अच्छा नीचे बैठ हैं, यहाँ की ट्राउट फिश मशहूर है। अच्छा, क्या है ट्राउट उसमें? फिश क्या है? दरिया की ट्राउट फिश है यहाँ की मशहूर। अच्छा, कौन यहाँ से पकड़ते हैं हाँ, आप? यहाँ दरिया से एक ग्लेशियर पिघल के आता है सारा। किस तरफ? नहीं वो तो पता है, जाले लगाते हैं साइडों में, जाल लगाते हाँ जी। हैं। अभी किधर है जाले वाला? रात को लगाते हैं, सुबह सवेरे निकालते हैं। क्यों? इस पे पाबंदी है थोड़ी। हाँ, मैंने वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा, तो ये भाई कह रहा है यहाँ पर जो ट्राउट मछली यहाँ नीलम वैली दरिया से जो है, यहाँ से ये लोग पकड़ के लाते हैं। कस्टमर खा रहे हैं। हाँ, वो सामने अच्छा, कैसा है? किलो है? किलो हिसाब कितना है? 45 रुपये kg है ट्राउट। अच्छा, 4500 kg ट्राउट। ट्राउट। अच्छा, इसमें कंगी होती है, हाँ। पाव का पीस होता है, किलो में 4 पीस आते हैं। अच्छा, आपका क्या कहना है, कैसा है? मैंने तो टेस्ट नहीं किया अभी तक, देखते हैं। 4500 4500 कितने हैं? 1 किलो। कितने? 4500 कितना? 1 किलो पाव ट्राउट है, 1 किलो 4500। 4500 कितना है? 45? 4500 तो यहाँ पर आए हैं, इंशाल्लाह आगे जाने की कोशिश करेंगे। मैंने सिर्फ यहाँ पर दोस्तों को कहा कि देखने के लिए यहाँ पर आ जाएं, देख के आगे जाएंगे फिर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आपने देखा हम जा रहे हैं इस्लामाबाद से कश्मीर की तरफ। और यहाँ पर जो हम इस्लामाबाद में आ रहे थे तो आप देख रहे होंगे कि ये जो बिल्डिंग है, जो 3 एक जैसे बिल्डिंग दिखाई दे रहा है, ये सेंटोरियस है, जो कि एक बहुत ही बड़ा मॉल है इस्लामाबाद में। तो यहाँ पर जब भी आप इस्लामाबाद पे आते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान का कैपिटल है, जो हम जैसे लोग देहात से आके यहाँ पर देखते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ें हमें अट्रैक्ट करती हैं और हम इसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और जैसे इस्लामाबाद की इंफ्रास्ट्रक्चर है और इसकी जितनी भी रोड है और बिल्डिंग्स हैं और यहाँ पर जैसे कंस्ट्रक्शन है, हमें बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं इसकी खूबसूरती। मेरे ख्याल में जो भी यहाँ पर आएगा, इसकी खूबसूरती, इसकी सफाई और इसकी बनावट जिस तरह बनाई गई है, ये हमें हमेशा ही याद रहेगा। जैसे आपको पता है कि हम कोयटा से सफ़र कर रहे थे और ये हमारी जो सीरीज़ है, हमने कश्मीर अड़ंखेल तक जाना था और इस वजह से हमने अपना सफ़र शुरू किया इस्लामाबाद से। और इस्लामाबाद से आते हुए आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम लोग जाते रहेंगे और हम लोग नज़दीक होते जाएंगे, इसकी खूबसूरती आपको बहुत ही ज़्यादा दिखाई देगा। हर तरफ हरियाली, हर तरफ ऐसी सीनरी है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। हम 4 दोस्त चल पड़े थे अपनी मंजिल की तरफ और वो मंजिल कश्मीर था। और उसको देखने के लिए हमने बहुत ही थकावट और बहुत ही ज़्यादा सफ़र करने का इरादा किया था। ये सफ़र तकरीबन 2,500 से 3,000 किलोमीटर का सफ़र था, जिससे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए, हमें ऐसा ही नज़र आ रहा था कि जितनी भी थकावट है, हमें शायद इसको या इस सफ़र को हम लोग देखकर हमें इस थकावट का कोई भी पता नहीं चल रहा था। हम थके हुए ज़रूर थे, लेकिन इस थकावट को जब हम अपने अंदर एक ख्वाब की तरह, जैसे हमने देखा था कि हमने कश्मीर को देखना है, तो वो ख्वाब हमें यहाँ पर लेकर आया और ये थकावट बिल्कुल ख़त्म हो गया। और आप जानते होंगे कि जब भी आप किसी सफ़र पर जाएंगे तो उस सफ़र में आपको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। एक तरफ तो आप ख़ुद हो जो कि अपने आप से लड़ते हो, एक तरफ आपकी थकावट है और एक तरफ आपकी दोस्त हैं जो आपको सहारा देकर इस राहों पर आपका साथ देकर आपको
اس تھکاوٹ کو ختم کرنے کا بہت زیادہ کام کرتا ہے۔ ہم 4 دوست جو چل پڑے تھے، یہ ہمارے خواہش تھا کہ ہم ایک ساتھ چل کے ان سب چیزوں کو اور ان سب نظاروں کو اس کا بھرپور دیکھیں گے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہم جا رہے ہیں، یہ سڑک جو ہے، سائڈ پہ یہ جو پانی ہے، بہتے ہوئے پانی، اور ارد گرد یہ درخت اور یہ سرسبز حیالی نظارے ہمیں بہت ہی ایک نئی انداز میں ہمیں اپنی طرف کھینچ رہا تھا، جو ہم مسکراتے ہوئے ہم اس سفر کو طے کر رہے تھے۔ شاید میرے جتنے بھی دوست ہیں، میں پہلے بھی یہاں پر آیا تھا، لیکن ہمارے جتنے بھی دوست ہیں، ہم 4 اور میرے علاوہ ہمارے 3 اور دوست، وہ پہلی مرتبہ بائک پر آئے تھے، اور ان بائک پر آتے ہوئے وہ کافی ہی زیادہ پرجوش تھے، اور ان نظاروں کو دیکھ کر اس کی جوش اور بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارا مقصد یہی تھا کہ ہم اپنی زندگی کے کچھ حصے کو اپنے لیے اس کو استعمال کر لیں، اور پاکستان کے جتنے بھی خوبصورت جگہیں ہیں اس کو دیکھنے کے لیے ہم لوگ چل پڑے تھے۔ اور یہ سفر بہت ہی خوبصورت سفر تھا، اور اس سفر پہ جاتے جاتے ہمیں مختلف احساسوں اور مختلف ہمیں جذبات کو دیکھنا پڑ رہا تھا۔ شاید ایک طرف دوستی تھی، شاید ایک طرف ہمارا یہ سفر تھا، شاید ایک طرف ہمارا یہ خیال تھا کہ ہم چل پڑے تھے اپنے گھروں سے دور اور اس منظر کو دیکھنے کے لیے۔ پاکستان کچھ اپنے اندر بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے، اور اس کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے آپ کو نکلنا ہی پڑے گا، اور ہم اسی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے چل پڑے تھے اپنی منزل کی طرف۔ اور اس منزل کو جس طرح ہم نے طے پایا، ہمیں بہت ہی زیادہ مزہ آیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح کنسٹرکشن بنی ہوئی ہے، جس طرح یہ گھر پہاڑوں پر بنے ہوئے ہیں، اور جس طرح یہ نظارے آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں، آپ کا دل باغ ہو جاتا ہے۔ راستے میں ہمیں تھکاوٹ دور کرنے کے لیے ہم لوگ ایک جگہ ٹھہر گئے۔ السلام علیکم دوستوں، راستے میں ہم لوگ پہنچے ہیں تقریباً درمیان میں مری کے، اور اسلام آباد سے ہم لوگ مری کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ کچھ پانی کا شیڈ ہے جو کہ دیکھتے ہیں، اور دوست بیٹھے ہیں۔ تو ارادہ یہ ہے کہ مظفر آباد پہنچیں گے، اور مظفر آباد میں اسٹے کرنے کے بعد وہاں سے پھر ہم لوگ آگے جائیں گے، جیسے شاہدرہ ہیں، اپر نیلم ہیں، اور کیل اڑنکیل اور تاؤبر کی طرف ہم لوگ جائیں گے۔ فی الحال یہ راستہ ہے، اور یہاں سے تو جانے کی پھر کوشش کریں گے، اور باقی دیکھیں گے کہ کیا ہو سکتا ہے۔ یہاں پر کچھ ریسٹ کرنے کے بعد چائے پی کے ہمیں اطمینان ہوا کہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم نے ایک بار پھر اپنا سفر کو اپنی منزل کی طرف رواں دوا کیا، اور ہم آگے بڑھتے گئے۔ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ابھی جس مقام سے ہم گزر رہے ہیں، آپ کو شاید یہ ایسا ہی دکھائی دے رہا ہوگا کہ یہ ایک بہت ہی خوبصورت مقام ہے۔ یہاں پر آپ جاتے ہوئے اپنی تمام مصیبتوں کو ایک طرف رکھ کے یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کتنی خوبصورت بنایا ہے۔ شاید ہم پاکستان میں موجود ہیں، لیکن پاکستان کو ہم نے اس نظر سے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے جس نظر سے ابھی ہم اس ٹور پہ آ کے ان ساری قدرتی نظاروں کو ہم نے دیکھا ہے۔ شاید پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے بہت زیادہ نوازا ہے، لیکن ہم جو پاکستان میں رہتے ہیں، ہم اس کا قدر کو ابھی تک نہیں جانتے۔ جب آپ نکل پاتے ہیں اور نکلتے ہیں اور لوگوں سے بات کرتے ہیں، تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر جتنی زیادہ خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے پاکستان میں رکھی ہے، اتنی ہی زیادہ لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ لیکن اس پریشانی کو ہم لوگ کیا کریں؟ اس پریشانی سے ہم نے اپنے آپ کو ایک طرف کرنا ہے اور ان راستوں پر چلنا ہے۔
اور یہ راستے ہمیں اپنوں کی یاد دلا دیتے ہیں، اور یہ راستے ہمیں اپنی ان چیزوں کو بتا دیتے ہیں شاید ہم نے کبھی سوچا ہی نہ ہو، شاید ہم نے کبھی ان چیزوں کے بارے میں اپنی گمان بھی نہیں کیا ہو۔ ایک طرف تو دوستی ہے اور ایک طرف یہ خوبصورت نظارے، ایک طرف تھکاوٹ ہے تو دوسری طرف ہماری وہ مقصد جسے ہم نے پورا کرنا ہے۔ ایک طرف کسی کو یہ نامکمل معلوم ہوتی ہے تو دوسری طرف ہمیں یہ مقصد پورا کرنا ہے۔ ہم آگے بڑھتے گئے اور جیسے جیسے ہم لوگ آگے بڑھتے گئے ویسے ویسے ہی ہمیں اپنا منزل دکھائی دیا، اور بالآخر ہم پہنچے KPK جیسے خیبر پختونخوا ہے اور کشمیر کے بارڈر پر۔ اور یہ جو برج ہے یہ ایک برج نہیں بلکہ یہ KPK اور کشمیر کو ایک دوسرے سے ملاتی ہے۔ یہاں پر میں نے اشارہ کیا کہ ہم یہاں پر جا کے نیلم پوائنٹ پہ کچھ ریسٹ کریں گے۔ نیلم پوائنٹ وہ پوائنٹ ہے جہاں پر KPK اور کشمیر دونوں ایک ساتھ ملتی ہیں۔ سامنے شاید آپ اس برج کو دیکھے ہوں گے، اور ہمارے یہ دوست جو ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ اسی خوشی کو محسوس کر رہے ہیں۔ ابھی ہم نے اپنی اس راستے کو بخوبی طے کیا اور ہم نے بہت ساری خوبصورت نظاروں کو دیکھا، اور یہ نظارہ جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں یہ بھی کسی اور نظارے سے بالکل کم نہیں ہے۔ یہاں پر جتنے لوگ اپنی زندگی کے مصروفیات سے یہاں پر آئے ہیں یہ بھی اپنے غم کو اپنے پیچھے چھوڑ کے ایک خوشی کو تلاش کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو یہ ہمارا یہی مقصد ہے کہ ہم بھی آپ کو ایک طرح کی خوشی دے دیں، اور وہ خوشی ایسی خوشی ہونی چاہیے جو آپ قدرت کی بنائی ہوئے مناظر کو دیکھ پائیں اور دیکھتے دیکھتے آپ ان میں گم ہو جائیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہمارے پاس ابھی دریا بھی موجود ہے، ہمارے پاس جنگل بھی موجود ہے، اور ساتھ دوستوں کا بھی۔ ہاں، اور یہ ہم لوگ کا کیا اس کو کیا بولتے ہیں؟ یہ گائیڈ ہے، گائیڈ ہے۔ گائیڈ ہے یہ اردو، پشتو، انگلش، فارسی، عربی یہ سب کچھ اس کا۔ یہ رہ گیا ہے نا سعودیہ، یہ سعودیہ کے سعودیہ رہ گیا۔ اچھا ماشاء اللہ، عربی جانتا ہے یہ بھی؟ ہاں عربی یہ بھی جانتا ہے۔ کیا کہنا ہے آپ کو یہاں پر آ کے کیا لگا، کیا محسوس ہوا؟ یہاں پہ آپ تو اکثر آتے رہتے ہیں، یہ تو ہم لوگوں کو پہلے مرتبہ ہے یہاں پہ آ کے مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں اپنے گھر میں ہوں۔ یہ میرا ریاضہ کے پاس 122واں بارے میں آ رہا ہوں۔ ہاں آدھی ہوئی چیزوں ہاں بالکل۔ میں نے سنا ہے جو آپ یہاں پہ تیراکی بھی کرتے تھے، وہ بھی پتہ ہے کوئی ڈولفن والے نہیں ہے یوں کر کے پانی میں؟ نہیں، وہ دوسرا تھا، وہ مر گیا۔ اس کی تیاری کی کوشش کی تھی، اچھا، وہ مر گیا۔